اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی یا پوری دنیا کی سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن رات 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر، جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ نے کیسے قربانی مانگی؟ قربانی کریں تو کیا ثواب؟ طاقت کے باوجود اگر قربانی نہ کریں تو کتنا خطرناک عذاب ہے؟ یہ تمام چیزیں بہت اہم بیان ہوں گا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان آپ ضرور سنیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی ہی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لاڈلے چہیتے وزیر اعظم نریندر جی مودی نیو یارک گئے، امریکہ گئے، نیو یارک گئے، جی ہاں، لیکن کیا کریں، گجرات فساد ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ جب وہ سی ایم تھے گجرات میں اور سینکڑوں ہزاروں بے قصور مارے گئے تھے، ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، مائنورٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جب اس وقت یہ گجرات کے سی ایم تھے اور آج ملک کے پی ایم ہیں۔ اب یہ جہاں بھی جاتے ہیں گجرات فساد کا بھوت ان کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا ہے۔ مودی نیو یارک پہنچے تو وہاں پر بھی گجرات فساد کا معاملہ اٹھا، یعنی گجرات فساد کے جو دھبے ہیں وہ دھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ 75 امریکی کانگریس مینو اور سینٹروں نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا اور یہ کہا کہ ان کو یاد دلاؤ کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے۔ مذہبی عدم برداشت، آزادی صحافت، سول سوسائٹی اور صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے کا حوالہ بھی دیا گیا، یعنی بتایا گیا مودی جی کو آپ آ تو رہے ہیں، جی ہاں آپ ہمارے مہمان بن رہے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک طرف ایک خاص سماج والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پترکاروں کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، سول سوسائٹی اور پترکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیو یارک سٹی کونسل کے ممبران جو ہے زہران ممدانی، شاہانہ حنیف، شیکھر کرشنن نے مودی جی کے دورے پر وہاں پر بھی آندولن کیا، احتجاج جتایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی جی آ رہے ہیں، ان کو یاد دلاؤ کہ ہندوستان میں یہ کیا چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مودی جی کے سامنے کھل کر بات کرنی چاہیے اور رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں آپ کی موجودگی میں یہ سب بدماشیاں ہو رہی ہے۔
उत्तराखंड आप जान चुके हैं कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी खास तौर से मुसलमानों को लगातार भगवा आतंकी सता रहे हैं। उत्तराखंड से ऐसी कई खबरें आ रही है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक भगवा आतंकी खुले आम मुसलमानों को बकरीद के त्यौहार को लेकर धमकियां दे रहा है। उत्तराखंड में बकरीद के आने पर मुसलमानों में एक डर, खौफ और तशवीश का माहौल है, क्योंकि हिंदू शिद्दत पसंद भगवा आतंकी जहर उगलने में लगे हुए हैं और इसलिए परेशानी बढ़ रही है क्योंकि सरकार और सरकार की मिशनरी यानी पुलिस डिपार्टमेंट और हुकूमत किसी भी भगवा आतंकवादी पर कड़ी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लगातार 3 रोज से हरिद्वार, पुरोला और उत्तरकाशी में बजरंग दल के मेंबरान कहते हुए घूम रहे हैं कि अगर कहीं गोश्त या खून नालियों में दिखे तो फौरी हमें बताएं, हम बताएंगे इन मुसलमानों को कि ईद कैसे मनाई जाती है। इन धमकियों से अब हरिद्वार और बहादुराबाद और ज्वालापुर के हजारों मुसलमान तशवीश में मुब्तला है, मगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा क्या निकला कि बजरंग दल के आतंकी दनदनाते और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और भड़काऊ भाषण देते हुए घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी अभी बाहर ही है, अमेरिका वगैरह में, वहां पर उनको उत्तराखंड भी याद दिलाया जाए और मणिपुर जल रहा है मोदी जी, और आप कर्नाटक में फूल बरसा रहे थे वो भी उनको याद दिलाया जाए। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर से हमारे रिपोर्टर भाई अब्दुल रहीम ने बताया कि राजस्थान में बिपरजॉय तूफान ने तबाही मचाई है और इस तूफान की वजह से रिकॉर्ड बारिश वहां पर हो रही है। कई जिले ऐसे जहां पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। अभी 3 दिन से हमारे गुजरात के रिपोर्टर और नुमाइंदा वायरल न्यूज़ के हमारे साथी वलसाड़ से इरफान कादरी भी राजस्थान गए हुए हैं, अजमेर वगैरह गए हुए। उन्होंने भी बताया कि राजस्थान के कई जिलों में सैलाब जैसी हालत बनी हुई है और तूफान, हवा, आंधी और बारिश जबरदस्त अंदाज में हो रही है। इरफान कादरी ने बताया कि अजमेर के इलाके में भी जबरदस्त अंदाज में बारिश हो रही है। गर्दाबी तूफान की रफ्तार, गुजरात में गर्दाबी तूफान की रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर फी घंटा थी। यह गर्दाबी तूफान कच्छ के इलाके को पार करके अब राजस्थान में दाखिल हुआ तो एक मजबूत दबाव में बदल गया। राजस्थान के आला अफसरान ने बताया कि मौसलाधार बारिश के बाद कई नदियों में जबरदस्त तुग़यानी देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर तकरीबन 19 जिलों में राजस्थान के जोरदार बारिश हुई है। आइए दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी और हमारे बहुत ही प्यारे गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी मिली है। खैर, दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के रखवाले हैं। जब रखवाले ही महफूज नहीं रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा। दिल्ली पुलिस के पास बुध के रोज 2 फोन आए हैं जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को भी मारने की धमकी दी है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया और जमीयत उलमा से हमारे नुमाइंदे मुफ्ती अबू अयूब अंसारी ने बताया कि दहशतगर्दी के इल्जाम में जो 11 मुसलमान गिरफ्तार किए गए थे उनकी जमानत की अर्जी लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई। मुतय्यना मुद्दत में चार्जशीट दाखिल न करने पर जमानत मांगी गई। आप जानते हैं कि यूपी एटीएस की जानिब से दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात के तहत 2 मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार 11 मुस्लिम नौजवानों की जमानत पर रिहाई की दरखास्त लखनऊ हाई कोर्ट में मुलजमीन को कानूनी इमदाद देने वाली तंजीम जमीयत उलमा अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई जमानत की। जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के चीफ सरबराह
الحاج گلزار اعظمی کی ہدایت پر ایڈوکیٹ عارف علی، ایڈوکیٹ فرقان پٹھان اور ایڈوکیٹ مجاہد احمد نے ملزمین کی ضمانت ارزداشتیں داخل کی ہے۔ القاعدہ بر صغیر نامی دہشت گردی تنظیم کے مبینہ رکن ہونے کے الزامات کے تحت UPATS نے ان ملزمین کو گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بڑی سیاسی ہلچل والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دیپک کیسر جو وزیر تعلیم ہے مہاراشٹر کے، دیپک کیسر، انہوں نے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر ایک ناتھ شندے، یعنی جو آج ہمارے مکھیہ منتری مہاراشٹر کے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک ناتھ شندے ناکام ہوتے تو خود کو گولی مار لیتے۔ ان کے اس بیان پر سنجے راؤت نے کہا کہ وزیر تعلیم کو گرفتار کیا جائے۔ مہاراشٹر کے وزیر تعلیم دیپک کیسر نے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ادھو ٹھاکرے کے خلاف MLAs کی بغاوت کامیاب نہ ہوتی تو ایک ناتھ شندے خود کو گولی مار لیتے۔ اس بیان کے بعد ریاست کی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ ٹھاکرے گروپ کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دیپک کیسر کو فوراً گرفتار کر لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کل کو اسمبلی اسپیکر شندے کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو کیا ایک ناتھ شندے خودکشی کر سکتے ہیں؟ لہذا پولیس کو فوری طور پر دیپک کیسر کو گرفتار کر کے کارروائی کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا تہوار قریب ہے، اب 5-6 دن بچے ہوئے ہیں۔ مسلمان اپنے اس تہوار کو بآسانی منانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، مگر ممبئی میونسپل کارپوریشن کے حکم نامے سے بیوپاری کافی پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ ممبئی میونسپل کارپوریشن نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ قربانی کے بکروں کے پاس حاصل کرنا لازمی ہے، اور یہ کہا کہ دیونار سے بکروں کو خریدنے کی اپیل کی۔ شندے فڈنویس کے ساتھ میٹنگ کا کارپوریشن پر کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی مکھیہ منتری اپ مکھیہ منتری کے ساتھ کارپوریشن کی میٹنگ ہوئی مگر کوئی اثر نہیں ہوا کارپوریشن پر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جانوروں کا قبل الذبیحہ معائنہ فیس 200 روپے فی جانور سے کم کر کے 20 روپے فی جانور وصول کرنے کی منظوری ہوئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے ایک حکم نامہ جاری کر کے کہا کہ قربانی کے بکروں کا دیونار سلاٹر ہاؤس سے پاس حاصل کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی کے پاس بکروں کا پاس نہیں ہوگا تو ان کے بکرے ضبط کر لیے جائیں گے۔ کرلا میں بکروں کو ضبط کرنے کے تعلق سے بھی مارکیٹ محکمے نے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح ریاستی حکومت نے قربانی کے بکروں کے ذبح کے پہلے معائنہ فیس 200 روپے سے کم کر کے 20 روپے کر دی ہے۔ جس طرح سے کارپوریشن نے بکروں کا پاس لازمی قرار دیا ہے، اس سے شندے اور فڈنویس کے ساتھ مسلم لیڈران کی میٹنگ رائے گاں ہو گئی، یعنی شندے اور فڈنویس کی، یعنی مکھیہ منتری اور اپ مکھیہ منتری کو ممبئی میونسپل کارپوریشن گننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کا ایک سنسنی خیز بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اشوک گہلوت نے کھل کر یہ کہا کہ RSS اور BJP والے فساد بھڑکاتے ہیں۔ اشوک گہلوت نے کہا کہ ہم ان کا ایجنڈا ہندوتوا کا ایجنڈا چلنے نہیں دیں گے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ نے بدھ کو RSS اور BJP پر حملہ بولا۔ جالور سرکٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ BJP اور RSS فسادات بھڑکاتی ہے، وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر اکساتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP گائے کو لے کر سیاست کرتی ہے جبکہ کانگریس ہمیشہ گائے کی سیوا میں آگے رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گائے کے نام پر ووٹ کی بات نہیں کرتے، تو کیا ہم ہندو نہیں ہیں؟ اشوک گہلوت نے کہا کہ کچھ لوگ صرف رام مندر کی سیاست کے لیے ہندو بن گئے جبکہ ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو لوگ ہندو مت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی سیاست اور پولیٹکس کی خاطر ہندو بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم راجستھان میں BJP کے ایجنڈے کو چلنے نہیں دیں گے، ہم راجستھان میں ہندوتوا کا نفرتی ایجنڈا کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ادھر مدھیہ پردیش کانگریس کے صدر کمل ناتھ نے بھی بجرنگ دل پر بین لگانے کا بیان دیا ہے۔ اتر پردیش کے علی گڑھ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دیپک نامی ایک ہندو یوک سے شادی کرنے والی مسکان کی مشتبہ حالت میں لاش ملی ہے۔ ماں نے قتل کا الزام لگایا ہے۔ UP کے علی گڑھ میں ایک مسلم لڑکی مسکان کے مشتبہ حالت میں موت کا معاملہ سامنے آیا۔ BBC ہندی نے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا کہ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے 4 سال پہلے دیپک نامی ہندو لڑکے سے شادی کی تھی۔ ماں شمیم نے دیپک پر اپنی بیٹی کے قتل کا الزام لگایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسکان کے والدین نے بتایا کہ صبح پولیس والوں نے مجھے بلایا اور تھانے لے گئے۔ تھانے گئے تو بتایا کہ تمہاری بیٹی نے
اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے. آپ پوسٹ مارٹم ہاؤس جائیں اور اس کی شناخت کریں. وہاں گئے اور پنچنامہ بھرنے کے بعد بیٹی کو دیا اور کہا کہ تم لوگ مٹی لگواؤ, ہم تمہیں بتائیں گے کہ بیٹی کہاں سے لائے تھے. لیکن ماں باپ کا کہنا ہے کہ بیٹی کو قتل کیا گیا ہے, مارا گیا ہے. خیر, جو بیٹیاں مسکان سے کچھ اور بن رہی ہے اور ہندو دھرم کی طرف جا رہی ہے, ان کی ایسی کہانیاں سوشل میڈیا پر کافی آ رہی ہے. مسلم بیٹیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر تمہارا انجام دنیا میں بھی کیا ہو رہا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا. ناظرین, جلگاؤں ضلع سے 50 کلومیٹر پر, جلگاؤں شہر سے, ہمارے شہر سے قریب چوپڑا ایک شہر ہے, وہاں پر حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے. معاملہ کیا ہے؟ دوسرے مذہب کے لڑکے کے ساتھ شادی کا معاملہ ہے. عارف نامی نوجوان زخمی ہوا ہے. فساد کی افواہ کے بعد بازار اور دکانیں بند ہو گئی. پولیس تعینات ہے. جلگاؤں ضلع کے امنیر میں فرقہ وارانہ ماحول کو کچھ دن ہی گزرے کہ اب چوپڑا شہر میں بھی ایک نوجوان پر چاقو سے حملے کے بعد شہر میں منگل کو ماحول خراب ہو گیا. حملے میں نوجوان کی حالت یعنی عارف نامی نوجوان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق اقلیتی فرقے سے یعنی مسلمان فرقے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی دوسرے مذہب کے لڑکے سے کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی. یہ بات لڑکی کے بھائی کو ناگوار گزری تھی, جس کے بعد کچھ نوجوانوں نے شادی میں مدد کے شبہ میں تڑی پار نوجوان آکاش بھوئی پر حملہ کر دیا. اس دوران بازار دوپہر 2 بجے سے بند کر دیا گیا اور اسکول کے طلبہ کو بھی گھر بھیج دیا گیا ہے. خیر, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا مسلمان ہو اور لڑکی ہندو ہو تو جناب لو جہاد کا معاملہ گرما جاتا ہے, لیکن لڑکی اگر مسلمان ہو اور لڑکا اگر ہندو ہو تو پھر لو جہاد کی طرح بھگوا جہاد یا بھگوا لو ٹریپ کے نام پر اس پر کڑی کاروائی اس پر کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟